लुक्समबर्ग का वीज़ा, अगर आपके पास तालीम नहीं है तब भी आपको मिलेगा, आपके पास कुछ स्किल नहीं है तब भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जनाब आपकी सैलरी जो होगी 18 से 22 लाख रुपया जो है लक्समबर्ग की सैलरी होगी। और मज़े की बात इसमें यह है कि एक फॉर्म सिर्फ आपने फिल करना है और समझे वर्क परमिट जो है वो आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे लक्समबर्ग के वर्क परमिट के बारे में। इसकी असल हकीकत क्या है? ये जो मैंने पहले डायलॉग बोला इससे पहले, ये आप अक्सर सुनते होंगे यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। यानी कि जब भी आपको वीडियो देखेंगे रिसर्च करने के लिए कि कोई वर्क परमिट जो है वो उसको रिसर्च करते हैं, तो आपको ये लफ्ज़ जो है ये सुनने में आएंगे। चाहे कोई ख़ातून ये लफ्ज़ बोल रही है, चाहे कोई वो मर्द जो है वो ये लफ्ज़ बोल रहा है, इसकी असल हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है इन लफ्ज़ों का। क्योंकि लक्समबर्ग का वीज़ा ऐसे नहीं मिलता, वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलता जिस तरह ये बताते हैं। क्यों बताते हैं ज़रा सोचिए। ये सिर्फ अपना एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये बात आपको बताते हैं, हालांकि हकीकत जो है वो बिल्कुल डिफरेंस है। लक्समबर्ग का वीज़ा अगर आपको चाहिए तो उसकी बहुत ज़्यादा शराइत है और सवाल ही पैदा नहीं होता बग़ैर स्किल के आपको को वर्क परमिट मिल जाए, बग़ैर एजुकेशन के आपको वर्क परमिट मिल जाए। और वर्क परमिट मिलना लक्समबर्ग का इतना आसान नहीं है जितना कि बताया जाता है। हकीकत इसकी ये है। इसकी कौन कौन सी शराइत है? बिल्कुल मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से आपको बताया जाता है। जी एक फॉर्म पुर करेंगे तो जनाब आपको लक्समबर्ग का जो वर्क परमिट है वो मिल जाएगा, जिसकी सैलरी भी 18 से 20 लाख रुपये होगी। सबसे रिच कंट्री है ये। और इसके अलावा आपकी रिहाइश भी फ्री होगी और आपका खाना भी फ्री होगा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन कंट्रियों के अंदर ये सहूलत आपको दी जाए। ठीक है, यूरोप के अंदर हैं ऐसी कंट्रीज जो आपको रिहाइश और खाना देती हैं, यानी कि चेक रिपब्लिक है। अब वो हर एक को नहीं देती, डिफरेंस कंपनियां हैं उसके अंदर भी, चेक रिपब्लिक के अंदर भी, जो आपको रिहाइश और खाना देती हैं। पोलैंड के अंदर हैं डिफरेंस कंट्रियां। बहरहाल पोलैंड का तो मैं नाम जो है इसलिए ले रहा हूं कि वहाँ पे ये चीज़ है। वो अलग बात है कि स्कैम बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रियों के अंदर मानने को बात आती है, लेकिन लक्समबर्ग जैसी कंट्री के अंदर ये बातें नहीं हैं कि वो आपको रिहाइश भी दें और आपको जनाब वो जो है वो खाना भी जो है वो दें। लक्समबर्ग के अंदर जॉब लेने के लिए सबसे पहले तो आपको 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। वो 4 लैंग्वेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उनकी अपनी लैंग्वेज है लक्समबर्गी, जिससे कहा जाता है। उसके बाद आती है फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच है तो आपको जॉब मिल सकती है। तीसरे नंबर पे आती है जर्मन। अगर आपको जर्मन आती है तो आपको जॉब मिल सकती है। चौथे नंबर पे आती है इंग्लिश। इंग्लिश अगर आती है तो आपको जॉब मिल सकती है, जॉब ऑफर हो सकती है अगर आप उस काबिल हैं तो। ये नहीं है कि आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, आपके पास कोई तालीम भी नहीं है और कुछ भी किसी अल्फ़ बे का आपको नहीं पता, ए टू जेड आपको नहीं पता, तो आपको जनाब वो जॉब दे रहा है 18 लाख और 20 लाख रुपए के अंदर। मुझे बड़ा तज्जुब होता है ये बातें सुन के, और हकीकत में कि हंसी भी आती है और दुख भी होता है ऐसे लोगों के ऊपर जो इस किस्म की बातें करते हैं। और दुख उन लोगों पे भी होता है कि जो फिर इनकी पूरी वीडियो देखते हैं कि अच्छा आगे क्या होगा, अच्छा आगे क्या होगा। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के। तो भाई लक्समबर्ग के अंदर अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो सबसे पहले तो ये 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जो कि अक्सरियत रिक्रूटिंग एजेंसी की लोकल काम करती हैं। ओनली शेंगन कंट्री से लोग लेते हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसीज जो हैं। हाँ, अगर उनको शेंगन के अंदर से उनका मुतलका शख्स नहीं मिलता, कोई वर्कर नहीं मिलता, तो फिर वो ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी हैं जिनको वो कहती हैं जी कि हमें आप आदमी ढूंढ के दें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर।
پھر وہ جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے وہ آدمی ہائر کرتی ہے دوسری کنٹریوں کے اندر سے، یعنی کہ ایشیا سے. اگر وہاں پہ ان کو کوئی آدمی ایسا مل جاتا ہے تو اس طرح کبھی نہیں ہوتا، اور نہ آج تک ہوا ہے، نہ آج تک میں نے دیکھا ہے. وہ لکسمبرگ ہے بھائی، لکسمبرگ ہے. پورے شنگن کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ہاں کچھ کنٹریز ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کے اندر ویزے ایشو ہوتے ہیں، ورک پرمٹ ایشو ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ پرابلمز کیا آتی ہے؟ سب سے زیادہ پرابلم وہاں ان کو آتی ہے کہ اگر 10 ویزے اوریجنل، 10 ورک پرمٹ اوریجنل ایشو ہوئے ہیں تو وہ 10 جو ہیں وہ 200 ویزا بن جاتا ہے، اس کو کاپی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ پولینڈ کی مجھے امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے دکھائیں، اور اگر اپوائنٹمنٹ آپ لے لیتے ہیں پیسے دے کر بھی تو پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. چیک ریپبلک تو نارملی ویسے ہی ڈیل نہیں کرتی ورک پرمٹ کو، خاص طور پہ پاکستان کے اندر. وہ کہتے ہیں جی ہم ورک پرمٹ کو ڈیل نہیں کرتے. ہاں اگر آپ اسٹڈی پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ڈیل کریں گے، وزٹ ویزے کے اوپر آپ کو وہ ڈیل کر لیں گے، ورک پرمٹ کے اوپر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو جس قسم کے ورک پرمٹ آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے ان کو پتہ ہے وہ کون سے ورک پرمٹ ہیں. اسی طرح بہت ساری اور بھی ایسی کنٹریز ہیں جس کے اندر یہ سکیم چلتا ہے کہ ایک ویزا اوریجنل ہے اور 50 ویزے انہوں نے خود ہی بنا لیے ہوئے ہیں، اور آپ ko کہا جاتا ہے جی اتنے پیسے دے دو. ابھی نیا کیس، ایک آج کا کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے میسج آیا کسی کا، ہو سکتا ہے وہ میری ویڈیو بھی دیکھیں اور وہ نیچے کومنٹ بھی کریں کہ جی میرا ایک فرینڈ ہے جس کو نظر نہیں آتا اور وہ میڈیکل کے اوپر یورپ جائے یا کینیڈا جائے، اور اگر یورپ جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کو جو کیئر ٹیکر ہے وہ چاہیے، وہ میں جاؤں گا. تو ہم نے کسی سے بات کی ہے یہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کا ویزا دونوں کا لگوا دیتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لگے گا. تو اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو اور آسانی ہو جائے گی آپ کو، جس میں سے 5 لاکھ روپیہ آپ نے ایڈوانس دینا ہے. تو میرا جواب جو تھا اس کو یہی تھا کہ بھائی بس سمجھو کہ وہ 5 لاکھ تم نے جو ایڈوانس دینا ہے نا، اس کے بعد سٹوری ختم. ویزا نہ تو لگے گا، نہ ہی آپ کا دوست جو ہے وہ یورپ یا کینیڈا میں جا سکے گا. وہ بات جو ہے صرف 5 لاکھ کی ہے. آپ 5 لاکھ دے دیں اور بھول جائیں. اس کے بعد وہ آپ کو پھر ایک بہانہ نہیں ہوگا، ہزاروں بہانے اس کے بعد بنیں گے. جی وہ یہاں پہ غلطی ہو گئی، آپ کو ویزا نہیں مل سکا، ریجیکٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بس وہ آپ کا 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. میڈیکل کے اوپر اگر آنا ہے تو اس کے بھی طریقہ کار ہیں بھائی، وہ اس طرح نہیں آیا جاتا. میڈیکل کے اوپر جی آپ گئے ہیں ویزا کنسلٹنٹ کے پاس، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو ویزا لگوا دیتی ہوں یا لگوا دیتا ہوں، تو آپ کو وہ ویزا لگوا کے دے دیتا ہے. نہیں، کبھی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں. کیوں بتاتا ہوں حقیقت؟ کہ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائیں گے. وہ آپ کو صرف اور صرف چاند پہ لے کے جائیں گے. کیوں لے کے جائیں گے چاند پہ؟ کیوں آپ کو حقیقت نہیں بتائیں گے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو ان کو خود نہیں پتا، اور اگر ان کو خود کو پتا ہے، جس طرح کہ یہ میں لکسمبرگ کی بات کر رہا ہوں، اگر تو یا تو ان کو اگر پتا ہے تو وہ پھر اپنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے ہماری ویڈیو کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں ویوز ملیں گے، ہمیں زیادہ جو ہے وہ آمدنی ہوگی. تو وہ اس لیے مرچ مسالے لگاتے ہیں بعد میں کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا یار یہ سنیں تو صحیح کہ آگے کیا ہوگا، ہمیں کتنی سیلری مل جائے گی، کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں نیشنلٹی کیسے مل جائے گی. تو بھائی کوئی ایسا چکر نہیں ہے. یہ جو ایک فارم والا چکر ہے نا کہ ایک فارم پور کریں اور آپ کو لکسمبرگ کا ورک پرمٹ مل جائے گا اور پھر فوری طور پہ نیشنلٹی بھی آپ کو مل جائے گی، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور لکسمبرگ کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں. اس کی ریئلٹی کیا ہے
اس کے اوپر میری جو بھی آپ لکسمبرگ کی یا کسی کنٹری کی بھی ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس میں صرف آپ کو حقیقت ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میرے ویورز ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، جو کہ میری ان باتوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس لیے پلیز میں یہ ویڈیو نئے آنے والوں کے لیے بنا رہا ہوں. جو نئے لوگ میرے چینل پہ آتے ہیں میں ان کے لیے بناتا ہوں. میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اس چیز کو بعض اوقات کہ اب وہ ضروری ہو جاتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ اب اس چیز کے اوپر زیادہ میسیج آ رہے ہیں تو میں اس کے لیے پھر جو ہے میں وہ ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو بھی کنفیوژن نہ رہے، یا پھر ہر ایک کو ایک ایک کر کے جو ہے مجھے ہر ایک کو جواب نہ دینا پڑے. تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہوتی ہے. تو بھائی سمجھیں بات کو. اگر آپ بات کو سمجھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا نقصان ہوگا. اسی طرح ہوگا جس طرح اب تک ہر بندہ شکایت کرتا ہے کہ جی ہمارا اتنا لاکھ روپیہ جو ہے یا ہمارے اتنے $1000 جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ سکیم ہو گیا. عموماً یہ بات میرے سننے میں آتی ہے میسیج کے اندر. تو میں اسی لیے ان چیزوں کے بڑا خلاف ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا آپ نے. تو اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کی مرضی. تو اس لیے بھائی جان کوئی لکسمبرگ کے اندر اس قسم کا ورک پرمٹ ایشو نہیں ہوتا، نہ ہوگا. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ آئیں جی اور لیں جی، رہائش بھی لیں، 20 لاکھ روپیہ بھی ملے گا آپ کو، اور جناب ایک فارم پور کریں گے تو عمر کی بھی قید نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ بھی ہے کہ عمر کی بھی قید نہیں ہے کوئی. آپ بے شک 70 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، آپ کو جاب ملے گی. جبکہ یہاں پہ جو فارنر ہے نا، ایمیگرنٹ ہے، جو جن کا ویزا ایشو ہوتا ہے، ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے، وہ 40 یا 42 سے اوپر وہ گرانٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو بہت سارے صاحب جو ہیں وہ ہماری بہنیں جو ویڈیو بناتی ہیں وہ کہتے ہیں جی عمر کی تو قید ہی نہیں ہے کوئی. بے شک آپ 70 ایئر کے ہیں، بالکل آپ فٹ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. قانون بھی ایک چیز ہے. ہر طرف ہر کنٹری کے اندر ایک قانون نہیں ہے. وہ آپ لوگوں جیسا قانون نہیں ہے. یہاں پہ قانون ہے کہ جی اتنی دیر آپ نے کام کرنا ہے، اس کے بعد ختم، آپ کی ریسٹ، آپ پینشن پہ جائیں گے. تو وہ 70 سال کے بوڑھے کو بھی جناب وہ ورک پرمٹ دلا رہی ہیں یا دلا رہے ہیں لوگ. بہرحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.